خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. بھارت خواتین کی قیادت والی ترقی کے نظریے کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے. وزیر اعظم نریندر مودی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی جموں میں سال 2021 اور سال 2022 کے راشٹریہ بال پرسکار یافتگان کی حوصلہ افزائی. لاسی پورہ پلوامہ میں غیر زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جا رہی یوریا کھاد کی تقریباً 400 بوریاں ضبط. اور بی ایس ایف کے بھرتی ضوابط میں ترمیم. سابقہ اگنی ویروں کے لیے 10% ریزرویشن. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کو اقتصادی طور پر بااختیار بنانے سے متعلق بجٹ کے بعد کے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک خواتین کی قیادت والی ترقی کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 9 سال میں ملک خواتین کی ترقی کے نظریے سے ہٹ کر خواتین کی قیادت والی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. حکومت کی طرف سے اس سال کے بجٹ میں خواتین کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں پردھان منتری آواس یوجنا کے لیے 80,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور اس اسکیم کے تحت ابھی تک 3 کروڑ مکانات کی تعمیر کی گئی ہے جن میں سے زیادہ تر مکانات خواتین کے نام پر ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کو مہیلا سمان سیونگ اسکیم کے تحت 7.5% شرعی سود ملے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا راج بھون جموں میں آج سال 2021 اور 2022 کے لیے پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار یافتگان کی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے نوجوان اختراع کار ایس ہرمنجوت سنگھ اور شطرنج کھلاڑی اروشی کوتوال کو پیٹھ تھپتھپا کر شاباشی دی. لیفٹیننٹ گورنر نے دونوں ایوارڈ یافتگان کو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد اور اعانت کا یقین دلایا. ہرمنجوت سنگھ نے خواتین کی سلامتی کے لیے رکشا نام کا ایک ایپ تیار کرنے کے لیے کئی سارے مقابلوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں جبکہ اروشی کوتوال نے قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی مقابلوں میں جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے حوصلہ افزائی کے موقع پر بال پرسکار یافتگان کے کنبے بھی موجود تھے. جموں کشمیر میں عمل جاری مختلف نوعیت کی مرکزی معاونت والی فلیگ شپ اسکیموں میں سے ایک پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا PMKVY کے بھی خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں. ہنرمندی اور کارخانہ داری کی وزارت کی اس اسکیم کو نیشنل سکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن عملی جامہ پہنا کر نوعمر نوجوانوں کو ایسے شعبوں میں تربیت فراہم کر رہی ہے جن کی صنعتی بازار میں زبردست مانگ ہے. اس پہل کے تحت خاص طور پر 14 سال سے زیادہ عمر کے ان بے روزگاروں کا احاطہ کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اسکول چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں متعلقہ تربیتی مراکز اور تربیتی شراکت دار ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر متعلقہ نوجوانوں کو حصول روزگار میں بھی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں. ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ کوشل وکاس یوجنا کا مقصد نوجوانوں کو نہ صرف نوکریوں کے لیے بلکہ خود روزگار کمانے کے لیے بھی تیار کیا جانا ہے. اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے کئی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس تربیت کے بعد ان کی ماہانہ کمائی میں اس قدر بہتری ہوئی ہے کہ ان کے کنبوں کے اخراجات آرام سے پورا ہونے لگے ہیں. انہوں نے کوشل وکاس یوجنا کو نہایت ہی مددگار قرار دیا جس کے تحت بازار میں ہنرمند افرادی وسیلہ تیار ہو رہا ہے. وادی میں کھادوں کی کالا بازاری اور ان کا صنعتی مقاصد کے لیے استعمال نیز غیر معیاری جراثیم کش ادویات کی فروخت پر روک لگانے کی غرض سے محکمہ زراعت اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کی ایک مشترکہ ٹیم نے آج لاسی پورہ پلوامہ میں اچانک ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران ایک پلائی ووڈ کارخانے سے سبسڈی والی یوریا کی ایک بڑی مقدار ضبط کی ہے. معلوم ہوا ہے کہ چھاپہ مار ٹیم نے اس کارخانے سے یوریا کھاد کی 400 بوریاں ضبط کر لی ہیں جنہیں غیر قانونی طور پر صنعتی مقاصد سے استعمال میں لایا جا رہا تھا. اس سلسلے میں محکمے کو ایک پختہ اطلاع ملی تھی جس کے بعد ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال کی قیادت میں مشترکہ ٹیم نے یہ کارروائی انجام دی. انہوں نے کہا کہ محکمے کی یہ کوشش ہے کہ کسان گراہکوں تک صرف اور صرف معیاری کھادیں اور جراثیم کش ادویات پہنچیں. مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ بی ایس ایف کی بھرتی میں سابقہ اگنی ویروں کو 10% ریزرویشن دی جائے گی.
वजारत दाखिला के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने सरहदी सिक्योरिटी फोर्स के भर्ती जवाबित में तरमीम की है, जिसकी रूह से साबिका अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट से भी मुस्तस्ना रखा गया है। सरकार ने भी कहा है कि बीएसएफ रिक्रूटमेंट में साबिका अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में 5 साल की छूट भी मिलेगी। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदारती ओहदे के लिए दूसरे मियाद की खातिर बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक सदारती इंतखाबात के अमल में किसी भी उम्मीदवार ने उनके मद्दे मुकाबिल नामजदगी दायर नहीं की थी। पार्टी के बानी सदर के तौर पर बुखारी की पहली मियाद 8 मार्च 2023 को मुकम्मल हुई थी। अब वो मजीद 3 साल के लिए पार्टी के सदर होंगे। उधर शी जिनपिंग लगातार तीसरी मरतबा चीन के सदर बन गए हैं, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन की पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के तकरीबन 3000 अरकान ने शी जिनपिंग के हक में मुत्तफिका तौर पर वोट दिए। इस मुकाबले में कोई दीगर उम्मीदवार नहीं था। 2018 में शी जिनपिंग ने सदारती ओहदे की 2 साल की मुद्दत को खुद ही खत्म किया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद यूनानी मेडिसिन का फरोग और इस शोबे में की जाने वाले तहकीक के नताइज को मज़ामीन, जरीदों और वर्कशॉपों के जरिए से आम लोगों तक पहुंचाना है। इस दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों और स्कॉलरों ने हिस्सा लिया। दरियासना जम्मू कश्मीर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमलावरी के बारे में भी IUST की तरफ से आज सलाहियत साजी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ पॉलिटेक्निकों के सरबराहों ने शिरकत की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD श्रीनगर में कल से थिएटर अदाकारों की सलाहियतें निखारने के लिए 12 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद करने जा रहा है। इस वर्कशॉप का मकसद अदाकारी और हिदायतकारी के शोबों में थिएटर आर्टिस्टों की सलाहियतें बढ़ाना है, जिसके लिए NSD के सीनियर फैकल्टी अरकान तरबियतकार होंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस वर्कशॉप का एहतमाम जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से कर रही है, जिसकी बदौलत वादी के आर्टिस्टों को इंडस्ट्री के तकाजों के मुताबिक एक्सपोजर मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान टैगोर हॉल श्रीनगर में आज 8 रोजा कश्मीर थिएटर फेस्टिवल इख्ताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज आज ड्रामा नमतमाज स्टेज किया गया। इख्तामी प्रोग्राम में और लोगों के अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कयूम हुसैन भी मौजूद थे। वादी के एक कोना मश्क ड्रामा निगार और अफसाना निगार सैयद याकूब दिलकश का इंतकाल हो गया है। उनकी वफात पर कई अदबी तंजीमों और शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज बडगाम, सागर कल्चरल फोरम चुकर पटन के अलावा महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने गमजदा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। माल महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों और अमले के एहलकारों को हिदायत दी कि वो शहरियों की सहूलत के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक को बरोकार लाएं और साथ ही मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज के सबसे बेहतर तौर तरीकों को भी रजिस्ट्रेशन अमल में अपनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ के दरमियान आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वफदी सतह की 2 तरफा बातचीत हुई। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मामलात के अलावा तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की। इससे पहले वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने भी मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। पिछले साल दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी ताउन और तिजारती समझौता नाम के एक आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान 2021-22 में 2 तरफा ताल्लुकात की तकरीबन $27 अरब की मालियत थी और उम्मीद है कि ये 2035 तक $45 से $50 अरब से ज्यादा हो जाएगी।
اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کشمیر میں پریس کی آزادی کے معاملے پر نیو یارک ٹائمز کی رائے زنی پر مبنی ایک مضمون کو شر انگیزی اور فرضی باتوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اخبار کی شدید نکتہ چینی کی ہے. ٹھاکر نے الزام لگایا کہ نیو یارک ٹائمز نے اس مضمون کو بھارت، اس کے جمہوری اداروں اور اس کی اقدار کے خلاف پروپیگنڈا کے واحد مقصد کے تحت شائع کیا ہے. ٹھاکر نے نیو یارک ٹائمز پر بھارت کے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے میں غیر جانبداری کا ڈھونگ رچنے کا بھی الزام لگایا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں پریس کی آزادی اتنی ہی معتبر ہے جتنے کہ دیگر بنیادی حقوق. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں جمہوریت اور اس کے عوام بالغ نظر ہیں اور ہمیں کسی ایجنڈے پر چلنے والے میڈیا ہاؤسز سے جمہوریت کے قواعد سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں دیر شام قدرتی آفات کے خطرات کم کرنے سے متعلق قومی پلیٹ فارم کے تیسرے اجلاس کا افتتاح کریں گے. اس سال اس اجلاس کا موضوع آب و ہوا کی تبدیلی کے تناظر میں مقامی مزاحم تیار کرنا ہے. وزیر اعظم سبھاش چندر بوس آپدا پربندھن پرسکار 2023 حاصل کرنے والوں کو بھی عزت افزائی کریں گے. وزیر اعظم ایک نمائش کا بھی افتتاح کریں گے جس میں قدرتی آفات کا خطرہ کم کرنے کے شعبے میں اختراعی خیالات، اقدامات اور تکنیک کی عکاسی کی جائے گی. قدرتی آفات کا خطرہ کم کرنے سے متعلق قومی پلیٹ فارم کے تیسرے 2 روزہ اجلاس میں 1000 سے زیادہ سرکردہ شخصیات شرکت کریں گی. G20 کے سربراہ اجلاس کی مناسبت سے جاری سرگرمیوں کی ایک کڑی اور وادی میں موسم بہار کی آمد کے موقع پر محکمہ سیاحت کشمیر کی طرف سے آج ایک سائیکل دوڑ منعقد کی گئی. اس دوڑ میں زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے سائیکل سواروں نے حصہ لیا، جس سے محکمے کے ڈائریکٹر فضل الحسیب نے بادام واری سری نگر سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. بعد میں دوڑ میں شریک سائیکل سواروں کو انعامات سے نوازا گیا. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور اسی طرح سے کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. بھارت خواتین کی قیادت والی ترقی کے نظریے کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے. وزیر اعظم نریندر مودی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی جموں میں سال 2021 اور 2022 کے راشٹریہ بال پرسکار یافتگان کی حوصلہ افزائی. لاسی پورہ پلوامہ میں غیر زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جا رہی یوریا کھاد کی تقریباً 400 بوریاں ضبط اور BSF کے بھرتی ضوابط میں ترمیم. سابقہ اگنی ویروں کے لیے 10% ریزرویشن. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.